عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ تمام گزشتہ ویڈیوز آپ نے غور سے دیکھی ہوں گی اور اسی کے مطابق آپ اپنا تحریری کام جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ دہم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی دوسری کا عنوان ہے مزار قطب الدین ایبک کو پڑھنے جا رہے ہیں، مگر ہم نظم کا مطالعہ کریں، ہم نظم کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ قطب الدین ہمارے پاس جو شخصیت ہیں تاریخ کے حوالے سے وہ کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہیں۔ قطب الدین ایبک شہاب الدین محمد غوری کی افواج کا ایک بہادر سپہ سالار تھا۔ غوری نے اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے بڑے بڑے عہدے دیے۔ ترائن کے مقام پر ہندو راجا پرتھوی راج کی 3 لاکھ فوج کو شکست دی، ہندوستان میں مضبوط اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ایبک کا دور حکومت 1206 سے 1210 تک کا ہے۔ لاہور میں چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر فوت ہو گئے۔ چوگان یعنی پولو کھیلتے ہوئے وہ گھوڑے سے گرے اور ان کی وفات ہوئی۔ تو چلیے چل کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردو درسی کتاب میں موجود نظم قطب الدین ایبک کے شاعر کون ہیں۔ ہمارے پاس قطب الدین ایبک کے شاعر قومی ترانہ کے خالق حفیظ جالندھری ہیں۔ آپ کی درسی کتاب میں ان کا حوالہ موجود ہے جس کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہم ان کی دوسرے پیراگراف کو دیکھ لیتے ہیں۔ حفیظ جالندھری کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کے قومی ترانے کی تخلیق ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے خوبصورت قومی ترانہ لکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی حیات طیبہ کو شاہنامہ اسلام کے عنوان سے منظوم کیا، یعنی کہ نظم کی صورت میں شاہنامہ اسلام کے نام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر انہوں نے نظم لکھی۔ اس طرح انہوں نے اسلام کی ابتدائی تاریخ کو مؤثر انداز سے پیش کر کے امت مسلمہ کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اس لیے انہیں فردوسی اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بالطبع شاعر تھے، ان کی شاعری میں ترنم اور موسیقیت پائی جاتی ہے۔ وہ اپنی شاعری کے ذریعے پورا منظر کاری کے سامنے لے آتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں سوز و گداز اور کسک پائی جاتی ہے۔ تاثیر اور شیرینی کلام ان کی شاعری کے جوہر ہیں۔ تصانیف ان کی دیکھ لیتے ہیں۔ تصویر کشمیر، بہار کے پھول، نغمہ زار، سوز و ساز، تلخابہ شیریں، شاہنامہ اسلام وغیرہ۔ تو چلیے چل کر ہم اپنی مذکورہ نظم مزار قطب الدین ایبک کو پڑھ لیتے ہیں۔ مزار قطب الدین ایبک کا پہلا شعر ہے: وہ قطب الدین وہ مرد مجاہد جس کی ہیبت سے یہ دنیا از سر نو جاگ اٹھی تھی خواب غفلت سے، یعنی کہ قطب الدین ایبک وہ مرد مجاہد تھا کہ جس کے رعب اور دبدبے سے یہ دنیا اسلامی دنیا جو تمام لوگ دین کو بھول چکے تھے، اسلامی اقدار کو پس پش ڈال چکے تھے، دوبارہ سے جاگ اٹھے۔ وہ جس کی تیغ ہیبت ناک سے سفاک ڈرتے تھے، وہ جس کے بازوؤں کی دھاک سے افلاک ڈرتے تھے، یعنی قطب الدین ایبک ایسا مضبوط اور طاقتور انسان تھا کہ میدان جنگ میں جب اترتا تو اس کی تیغ ہیبت ناک، یعنی کہ اس کی جو تلوار تھی باروب اور دبدبے والی، کہ اس سے وہ ظالم دنیا کے ظالم سے ظالم لوگ بھی ڈر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ وہ جس کے بازوؤں کی دھاک سے افلاک ڈرتے تھے، افلاک فلک کی جمع ہے۔ وہ جس کے بازوؤں کی دھاک سے افلاک ڈرتے تھے کہ جس کے بازوؤں کی طاقت سے آسمان بھی کانپ جایا کرتا تھا۔ یہاں لاہور میں سوتا ہے ایک گمنام کوچے میں، پڑی ہے یادگار دولت اسلام کوچے میں۔ قطب الدین ایبک کا مزار لاہور کے ایک گمنام یعنی کہ نامعلوم
محلے میں گلی کوچے میں واقع ہے۔ پڑھی ہے یادگار دولت اسلام کوچے میں کہ وہ شخص کہ جس نے اسلام کی سربلندی اور اسلام کے فروغ کے لیے ہندوستان میں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کیے، اب وہ لاہور کے انارکلی بازار کے ایک گمنام اور نامعلوم کوچے میں اس کی تربت یعنی کہ اس کی وہاں پر قبر ہے۔ میں اکثر شہر کے پرشور ہنگاموں سے اکتا کر سکون کی جستجو میں بیٹھ جاتا ہوں یہاں آ کر۔ شاعر کہتا ہے کہ جب بھی میں شہر لاہور کے شور شرابے سے اور ہنگاموں سے اکتا جاتا ہوں، بیزار ہو جاتا ہوں، تو میں سکون کی تلاش میں یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ تخیل مجھ کو لے جاتا ہے ایک پرہول میدان میں جہاں باہم بپا ہوتی ہے جنگ انبوہ انسان میں۔ تخیل خیال، میرے جو خیال ہیں متواتر، جو میرے تصور ہیں، وہ مجھے ایک ایسے میدان میں لے جاتے ہیں جو ایک دہشت ناک میدان ہے، جو کہ ایک خطرناک میدان ہے، جہاں باہم بپا ہوتی ہے جنگ انبوہ انسان میں، کہ جہاں دو مخالف جنگ افواج کے درمیان جنگ جاری ہے، وہاں پر پورا میدان ایک کثیر انسانوں سے بھرا پڑا ہے۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شہر کے ہنگاموں سے اکتا جاتے ہیں تو وہ لاہور کے قطب الدین ایبک کے مزار پر جا کر سکون کی تلاش میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے خیالات میں اس مرد مجاہد کہ جو میدان جنگ میں برسر پیکار ہے، ان کے خیالات ان کے ذہن میں ہلچل مچانے لگتے ہیں۔ نظر آتا ہے لہراتا ہوا اسلام کا جھنڈا، بہر سو نور پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے خیالوں میں ایسے دنیا میں چلا جاتا ہوں کہ جہاں میدان جنگ میں دو مخالف فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اور یوں میں دیکھتا ہوں اپنے تخیل میں کہ اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ ہر سو اپنا نور، اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ مقابل میں گھٹائیں دیکھتا ہوں فوج باطل کی، نظر آتی ہے فرعونی خدائی اوج باطل کی، کہ اسلامی لشکر کے مقابلے میں فوج باطل یعنی فوج باطل کفر کی جو فوج ہے اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ اسلام کے مخالفین میں سے ہے، اور وہ بہت ایسا لشکر ہے کہ انتہائی زور و شور سے نعروں کی گونج میں مسلمانوں کے مقابل میں کھڑا ہے۔ فرعونی خدائی، دراصل فرعون آپ جانتے ہیں کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ فرعونی خدائی کوئی بھی ایسی فوج جو کفر کی فوج ہو، جو اسلام کے مخالف ہو، جو باطل ہو، اس کو فرعونی خدائی کہا جائے گا۔ اوج، بلندی، صدائیں نعرہ ہائے جنگ کی آتی ہیں کانوں میں، بلند آہنگ تکبیریں سما جاتی ہیں کانوں میں، کہ مسلمانوں کا لشکر پیش قدمی کرنے کے لیے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے ہی آگے چلتے جا رہے ہیں، اور یوں اپنے مخالف یعنی کہ کافروں پر اپنا رعب اور دھاک بٹھاتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ان کے پس منظر میں دیکھا کہ قطب الدین ترائن کے مقام پر پرتھوی راج چوہان کے مقابلے میں لڑ رہے تھے، کفر کی فوج سے لڑ رہے تھے۔ نظر آتا ہے مجھ کو سرخرو ہونا شہیدوں کا، وہ اطمینان وہ ہنستا ہوا چہرہ امیدوں کا۔ کہتے ہیں کہ میں تصور میں دیکھتا ہوں کہ جو مسلمان مجاہد آگے بڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر رہے ہیں وہ انتہائی اطمینان میں ہیں، ان کو امید ہے کہ وہ شہید ہونے کے بعد ابدی زندگی پا لیں گے۔ علم کے سائے میں سلطان غازی کا بڑھے جانا، سر دشمن پہ افواج حجازی کا چڑھے جانا۔ علم کے سائے میں، جھنڈوں کے سائے میں، یعنی کہ جو لشکر اسلام نے جو اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اٹھائے ہوئے سلطان غازی یعنی کہ
قطب الدین ایبک آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور دشمن کو زیر کرتے جا رہے ہیں۔ سر دشمن پہ افواج حجازی کا چڑھے جانا، دشمن کے بالکل سر پر اسلامی لشکر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غازی مرد ہوں میں، پرانے لشکر اسلام کا ایک فرد ہوں میں۔ شاعر حفیظ جالندھری یہ تمنا کرتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اور میں ایسا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی ایک لشکر کا غازی مرد ہوں، غازی جو جنگ کو فتح کر کے واپس لوٹ آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی اس جنگ میں اس لشکر کا ایک حصہ ہوں اور میں بھی وہاں پر دشمن کے مقابلے میں اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ شہادت کی رس پڑھتا ہوں میدان شہادت میں، رس پڑھتا ہوا بڑھتا ہوں ارمان شہادت میں۔ جیسے کہ شاعر ہیں یہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جس طرح کے رس کے معنی ہیں جنگی ترانے پڑھنا، یعنی تاریخ میں جہاں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں افواج مد مقابل ہوتی ہیں تو وہ اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کے جنگی کارنامے، مہارت اور تعریفوں میں بلند آواز میں جنگی ترانے پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، دعائیہ اشعار بلند آواز میں پڑھتے ہیں تاکہ مخالف افواج پر ان کا رعب اور دبدبا بیٹھ سکے اور وہ ایک میدان جنگ میں خوف طاری کر سکیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں بھی شہادت کے رس پڑھتا ہوا میدان شہادت میں، میدان جنگ میں آگے بڑھ رہا ہوں اور مجھے بھی ارمان ہے کہ میں اسی طرح اسلام کی راہ میں جام شہادت نوش کر جاؤں۔ عظیم الشان ہوتا ہے یہ منظر پاک بازی کا، شہیدوں کی خاموشی غلغلہ مردان غازی کا۔ کہتے ہیں کہ میدان جنگ کا یہ عظیم الشان منظر انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی پاک ہے کہ جہاں پر شہید جو کہ مجاہدین اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر چکے ہیں ان پر ایک خاموشی طاری ہے، اور جو جنگ جیت چکے ہیں، جو فتح حاصل کر چکے ہیں، ان کے شور اور ان کے خوشی کے نعرے گونج رہے ہیں تمام میدان میں۔ میرا جی چاہتا ہے اب نہ اپنے آپ میں آؤں، اسی آزاد دنیا کی فضا میں جذب ہو جاؤں۔ شاعر تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں یہ واپس شہر کے ہنگاموں میں واپس نہ جاؤں اور جو میرے تخیل میں یہ تمام میدان جنگ کے حالات گونج رہے ہیں میں ان میں کہیں جذب ہو جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ یاد رہے کہ اس دور میں جب حفیظ جالندھری نے یہ نظم تحریر کی، قطب الدین ایبک کا مزار ایک گمنام گلی کوچے میں واقع تھا جیسا کہ ہم نے اس میں پڑھا ہے، لیکن ان کی درخواست پر اس وقت کے جنرل ایوب خان نے اس مزار کی تزئین و آرائش دوبارہ سے کی اور ایک عظیم الشان مقبرہ تعمیر کیا۔ ہمارے پاس یہ نظم شاہنامہ اسلام سے ماخوذ تھی۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں کہ شاعر ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ نظم میں شاعر عظیم مسلمان قطب الدین ایبک کی مثال دے کر مسلمان قوم کو جہاد کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دل میں خلوص اور اللہ پر بھروسہ ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے، باطل قوتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس اب آ جاتے ہیں مشقی سوالات و جوابات جو کہ تحریری کام ہے آپ کا، جو کہ آپ نے اپنے رجسٹر پر کرنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں ہمارے پاس صفحہ نمبر 109 پر نظم مزار قطب الدین ایبک کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا خلاصہ آپ نے تشریح کو سنتے ہوئے اپنا خلاصہ خود اخذ کرنا ہے، لکھنا ہے۔ نمبر 2 پہ علم کے سائے میں سلطان غازی کا بڑھے جانا، سر دشمن پہ افواج حجازی کا چڑھے جانا۔ اس شعر میں سلطان غازی اور افواج حجازی سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ تشریح میں آپ کو بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ نے جواب میں اس شعر میں سلطان غازی سے مراد
قطب الدین ایبک ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا سکہ بٹھایا ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں، اور افواج حجازی اسلامی لشکر کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ساتھ۔ پھر رجز پڑھنا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ رجز جنگی ترانے کو کہتے ہیں، دعائیہ اشعار کو کہتے ہیں، اور جنگی اشعار کو بھی کہتے ہیں جو میدان جنگ میں مخالف افواج پر رعب و دبدبہ ڈالنے کے لیے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے کارنامے بلند آواز میں پڑھے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مصرع مکمل کریں۔ پہلا مصرع ہے وہ جس کی تیغ ہیبت ناک سے ڈیش پڑی ہے یادگار دولت ڈیش، تخیل مجھ کو لے جاتا ہے ایک ڈیش، بہر سو نور پھیلاتا ہوا ڈیش، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ڈیش۔ آپ نے نظم کا مطالعہ عمیق مطالعہ کرتے ہوئے اس کو خود پر کرنا ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں درج ذیل تراکیب کی وضاحت کریں۔ یہ تمام تراکیب آپ کو دی گئی ہیں اور ان کی وضاحت آپ کے پاس یہاں موجود ہے۔ جیسے ہمارے پاس پہلی ترکیب ہے پرہول میدان، تو یہاں دیکھ لیتے ہیں یہ مرکب توصیفی ہے جس کے معنی ایسا میدان جس کو دیکھ کر ہیبت طاری ہو جائے۔ میدان جنگ میں جب دو مخالف افواج مد مقابل ہوتی ہیں تو دہشت طاری کرنے کے لیے نعرے بلند کرتی ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی چھنکار سے فضا ہولناک منظر پیش کرتی ہے۔ ختمہ۔ اسی طرح ہمارے پاس دوسری ترکیب ہے فوج باطل۔ فوج باطل، باطل کفر کو کہا جاتا ہے، کافروں کی فوج جو کفر کی سربلندی چاہتی ہو اور مسلمانوں کی دشمن ہو۔ اسی طرح ہمارے پاس تیسرا ہے فرعونی خدائی۔ فرعونی خدائی فرعون مصر کے قدیم بادشاہوں کا لقب ہے۔ فرعونی خدائی کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرنے والے اور فرعون کو خدا سمجھنے والے ظالم اور سرکش لوگ ہیں۔ یہاں فرعونی خدائی سے مراد پرتھوی راج کی فوج ہے۔ پھر ہمارے پاس آگے ہے رجز پڑھنا۔ رجز پڑھنا میدان جنگ میں دشمن کو للکارتے ہوئے اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے ترانے پڑھنا رجز کہلاتا ہے۔ اسے جنگی اشعار اور دعائیہ اشعار بھی کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس اگلا ہے پانچواں بلند آہنگ تکبیریں۔ بلند آہنگ تکبیریں ہمارے پاس ترکیب ہے، اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر وہ نعرہ ہے جو میدان جنگ میں مسلمان فوجیں دشمن فوج پر ہیبت طاری کرنے کے لیے لگاتی ہیں۔ شہیدوں کی خاموشی، شہیدوں کی خاموشی مجاہدین دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ میدان جنگ میں وہ خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے خاموش اور پرسکون ابدی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، ہیبت ناک میں ناک لاحقہ ہے، آپ درج ذیل لاحقوں سے دو الفاظ بنائیں۔ جیسے کہ انگیز، انگیز ہمارے پاس لاحقہ ہے، تو ہمارے پاس پہلا لفظ آئے گا حیرت انگیز۔ پھر یہاں پر مند ہمارے پاس لاحقہ ہے، فکر مند۔ پوش ہمارے پاس لاحقہ ہے، سفید پوش۔ اسی طرح آپ نے ان کے دو الفاظ بنا لینے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ تمام کام آپ اپنے رجسٹر پر تحریری کام کرتے ہوئے انتہائی خوبصورت تحریر میں درج کریں گے اور اپنی نظم کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔